مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ میٹرو ون نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن بزم عقیدت میں ہوں، آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اور رمضان اب ہم سے جدا ہوتا جا رہا ہے، رمضان الوداع ہو رہا ہے، اور جہنم سے نجات کا جو دن ہے آج اور کل ہمارے پاس ہے۔ میں آپ سے یہی دعا کروں گا کہ اللہ پاک آپ کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے، اور ہماری بھی بخشش و مغفرت فرمائے، ہماری پوری ٹیم کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ جو لوگ ہم سے پہلے چلے گئے اپنے اصل مقام پر، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور بھائی الحاج ذوالفقار علی حسینی، یوسف میمن، الحاج سعید ہاشمی، جو نعت خواں ہیں اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، اللہ پاک ان سب کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے صدقے اللہ پاک ہماری بھی بخشش و مغفرت فرمائے۔ محترم سامعین، اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں۔ آج ایک بار پھر میرے بہت اچھے دوست اور اپنی کمیونٹی کے صدر بھی ہیں، اور سوشل ورک میں ماشاءاللہ میں نے ان کو دیکھا کہ سب سے آگے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ میں نے آج پھر ان کو مدعو کیا کہ آپ دوبارہ آئیں میرے پاس، میرے شو میں آئیں، تاکہ لوگ آپ کی گفتگو کو سماعت کریں۔ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم جناب سجاد سمر صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے سجاد بھائی؟ آپ ٹھیک ہے؟ آپ دوبارہ آئے میرے شو میں، مجھے بہت خوشی ہوئی، آپ نے مجھے عزت بخشی، اور میں دعا کروں گا اللہ پاک آپ کو بھی اسی طرح عزت بخشتا رہے، اور آپ ایسے ہی اچھا کام کرتے رہیں ماشاءاللہ۔ اور ایک اور بہت خوبصورت نعت شریف بھی پڑھتے ہیں، اور پاکستان کے معروف ثنا خواں، اور مجھے بہت اچھا فیل ہوا کہ میری دعوت پہ وہ آئے میرے شو میں، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو بہت ہی کم عرصے میں عزتوں سے نوازا ماشاءاللہ۔ میرے بہت اچھے بھائی جناب حافظ رضوان گمن صاحب، رضوان بھائی خوش آمدید بزم عقیدت میں، آپ آئے میرے شو میں، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ آپ نے یاد کیا، مجھے بھی بہت اچھا لگا آپ کے پروگرام کو جس طریقے سے آپ لے کر چل رہے ہیں، جی بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کر۔ اللہ تعالیٰ اس میں اور برکتیں۔ ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے جب میں آپ کو مختلف چینلز پہ دیکھتا ہوں، تو مجھے بھی بہت خوشی ہوتی ہے کہ کوئی اللہ سرکار اپنے کرم سے اس کو نواز رہے ہیں، اور ہم دعا دیتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو اور عزتوں سے نوازے، آپ ایسے ہی حضور کی ثنا و توصیف کرتے ہیں۔ آمین الہی آمین۔ اور ہمارے نعت خوانوں میں ہم میرے بہت اچھے دوست، بہت اچھے پیارے بھائی جناب شہریار اسلم صاحب، جن کو ہم کہتے ہیں کہ آپ ذوالفقار بھائی کی کاپی بہت زبردست کرتے ہیں، بلکہ میں کیا مجھے لوگ کمنٹس کرتے ہیں کہ یار آپ شہریار اسلم صاحب کو کیوں نہیں بلاتے؟ پچھلے سال تو آپ نے ان کو کنٹینیو رکھا تھا، اس بار آپ نے بہت کم رکھا ہے، تو میں نے کہا اس بار ہمارے پاس وقت ہی بہت کم ہے، ہم کیا کریں۔ شہریار بھائی خوش آمدید بزم عقیدت میں۔ بہت شکریہ۔ کیسے آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے صاحب، ماشاءاللہ دوبارہ آئے، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پھر بلایا ماشاءاللہ۔ اللہ رب العزت آپ کو اسی طرح ترقیاں عطا کرے، آمین آمین، جزاک اللہ خیرہ۔ اور میرے بہت اچھے دوست اور میرے ساتھ اس ٹیم میں میرا حصہ رہے، اور پاکستان کے بہت معروف ثنا خواں، اور بہت دل سے پڑھتے ہیں۔ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ جب بھی پڑھتے ہیں بہت خلوص سے پڑھتے ہیں، اور حضور کی ثنا بھی ہونی چاہیے خلوص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، اسی میں آپ کو عزتیں ملتی ہیں، اسی میں آپ کو عروج ملتا ہے۔ میرے ساتھ ہیں ماسٹر بلال صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آج ماشاءاللہ آپ شو میں تو ہمارے ساتھ کنٹینیو ہوتے ہیں، لیکن آج آپ نعت شریف کے اوپر بیٹھے ہیں۔ بالکل شہزاد بھائی، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے جو ہم نے نیو جنریشن کو جی جی الحمدللہ یہ پلیٹ فارم دیا، تو اس سے بہت اچھا رسپانس آپ نے بھی دیکھا الحمدللہ، اور ابھی تک کنٹینیو ہے۔ آپ کے پاس بھی کالز آتی ہیں، میرے پاس بھی آتی ہیں، خالد بھائی کے پاس بھی، تو اس سے ایک بہت اچھا میسیج گیا، اور ذوالفقار بھائی کے حوالے سے ہماری پوری ٹرانسمیشن کا جو عنوان تھا جی جی وہ یہی تھا۔ اصل میں ذوالفقار بھائی نے بھی لوگوں کو پروموٹ کیا، ماشاءاللہ لوگوں کو پروموٹ کیا۔ آج آپ دیکھتے یہ نا، چیز دیکھ کے میں بڑا متاثر ہوا ہوں۔ میں نے کہیں آج سے 5-6 سال پہلے ایک چینل پہ دیکھا تھا کہ امجد صابری کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نا مایا باجی نے اپنے پروگرام میں ان کی ایک پکچر لگائی تھی۔ اس کے بعد یہ آج میں نے دیکھا ہے کسی بھی ٹرانسمیشن میں کہ اس قدر مطلب پورے کنٹینیوسلی آپ نے شروع دن سے لے کر آج تک یہ رکھا رہا ہے، اور یہ اس کا سارا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے، اور ذوالفقار بھائی یقیناً خوش ہوں گے آپ سے، اللہ تعالیٰ ان کے بالکل ان کی محبت، ان کی دعائیں۔ اصل میں رضوان بھائی دیکھیں، بڑے نعت خواں کو تو ہر چینل بلاتا ہے، بالکل ایسے ٹھیک ہے نا، بڑے نعت خواں کو ہر چینل بلاتا ہے، لیکن ہم نے چھوٹے نعت خواں کو پلیٹ فارم دیا۔ اس نعت خواں کو آپ یقین کریں، نعت خواں اتنے فون کرتے ہیں بیچارے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں ہر نعت خواں ایک ہی ہے، جو سرکار کی ثنا و توصیف کرتا ہے اس کا مرتبہ ایک ہی ہے۔ ہم نے سب کو پروموٹ کیا، اور دعا کرتے ہیں اللہ پاک سب کو عزت بخشے۔ بلال بھائی میں چاہوں گا حمد باری تعالیٰ سے آغاز کریں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا
منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق دیکھو کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تعمر کر دے آنا مقدر تعمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آ گئی جب اپنی خطائیں میرے مولا یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر مولا سبھی کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ جل جلالہ وجل شانہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماسٹر بلال بہت خوبصورت حمد باری تعالیٰ پیش کی سید صبیح الدین صبیح رحمانی صاحب کی لکھی ہوئی واہ واہ اللہ پاک صبیح بھائی کے بھی درجات بلند فرمائے اور جس طرح اللہ کلام لکھتے ہیں اللہ پاک ان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھیں بہت خوبصورت لکھتے ہیں رضوان میں ہاں کیا بات سب سے ماشاءاللہ کیا بات کیا ان کے اس ٹائم پہ جو ہے وہ جذبات ہوں گے کیا تصور ہوگا خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کے جو ہے وہ اب حمد باری تعالیٰ مطلب جو چیزیں وہ نظر آ رہی انہوں نے ہر ایک چیز کی عکاسی کی ہے جو ہم خانہ کعبہ میں طواف کر رہے ہوتے ہیں صحیح صفا مروہ جو بھی وہاں پر جو ہم ارکان پورے کر رہے ہیں ہم سنتے ہیں نا یہاں بیٹھ کے یقین کریں ہم وہاں چلے جاتے ہیں ہم گم ہو جاتے ہیں وہی چیزیں ہماری نظروں کے سامنے آتی ہیں ظاہر ہم تو کئی بار گئے ہیں سرکار بار بار کرم کریں دوبارہ جائیں اور دعا کرتے ہیں جو لوگ نہیں گئے اللہ پاک دوبارہ اسباب بن رہا ہے وہ لوگ بھی چاہیں تو سجاد بھائی آپ دیکھیں پوری دنیا کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں فلسطین میں ظلم و ستم دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ پہلے کشمیر میں تھا فلسطین میں اب سٹارٹ ہو گیا ہے
اس پہ اب کیا کہیں گے آپ, کیا میسیج دیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے پھر موقع دیا. دیکھیے یہ تو چیزیں کوئی نئی تو ہے نہیں, چلتی ہوئی آ رہی ہیں, اور یہ بار بار جو نا یہ مسلمانوں کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے, کبھی ختم نبوت کے اوپر جو ہے, یا کبھی جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کے اوپر. قبضہ تو آلریڈی انہوں نے کیا, لیکن دنیا میں اللہ پاک کو نظام چلانا ہے, یہ کسی اور کو تو نظام چلانا نہیں ہے. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے, ترجمہ کنزُ کہ ہم کنز الایمان کے جب بھی یہ یہودی جب سر اٹھائیں گے, جب ان کا ظلم بڑھتا رہے گا, تو ہر ایک دور میں ایک صلاح الدین ایوبی جو ہے وہ آ کے جو ان کی تلواروں سے ان کی گردنیں اڑائے گا انشاءاللہ. تو ہم ہمیشہ آپ یقین کریں, میں دعاؤں میں یہی کہتا ہوں, یا اللہ مسلمانوں میں پہلی سی شان پیدا کر, صلاح الدین سے کوئی سلطان پیدا کر, کیونکہ اس وقت جو ہے نا ان کی ضرورت ہے. اچھا, اب اس وقت دو ہی لیڈر اس وقت جو ہیں وہ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جو ابھر رہے ہیں, جس طریقے سے طیب اردوغان ہے, ہمارے عمران خان صاحب, جو اتنی جو نا یہ کنڈیم کرتے ہیں, جو ریس کرتے ہیں اپنی وائس کے, دوسرے جو سوئے ہوئے ہمارے حکمراں ہیں وہ جاگیں. میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں, میں نے کل جو ہے یہ دیکھی ٹرانسمیشن ایک چینل کی, تو اس پہ دکھا رہے تھے کل وہ کہ ایک بچی تھی تقریباً 17-18 سال کی, اس کو یہ جو یہودی جو ان کے وہاں پہ جو فوج ہے اسرائیل کی, اس نے اس کی کمر پہ جو ہے نا پیچھے پیر رکھے اور پیچھے ہاتھ باندھے ہوئے تھے. آپ یقین کریں یہ اس بچی کی کمر پہ پیر نہیں تھا, یہ جتنے امت مسلمان کے جو حکمراں ہیں نا ان سب کی کمر کے اوپر جو ہے یہ پیر تھا ان کا. تو اللہ پاک جو ہے ان کے جو سوئی ہوئی جو ان کی روح ہے وہ جگا دے کہ کوئی تو اس طریقے سے آگے بڑھے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جس طریقے سے کل مسجد اقصیٰ میں جو آگ لگی تھی آتے میں, اور یہ وہاں پر اسرائیلی جو جشن منا رہے تھے, یہ میرے الفاظ ہیں کہ اگر ہم رہے نہ رہے, ہمارے بچے ضرور دیکھیں گے کہ ہمارے مسلمان جو ہے وہاں پر ان کی تباہی اور بربادی دیکھ کے ضرور جشن منائیں گے انشاءاللہ. تو اللہ سے ہماری دعا ہے. باقی یہ ہمارے اعمالوں کا ہی نتیجہ ہے کہ ایک ٹائم پہ ہم کہاں تھے, اب ہم کہاں آ گئے. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ آپس میں فرقوں میں بڑھ چکے ہیں, وہ اس کا فرقہ ہے, میں اس کے پیچھے نماز بھی پڑھوں گا, یہ ہے وہ XYZ. تو ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ آپس میں جب بڑھ چکے ہیں تو کیوں نہ جو ہے نا ہم کا امتحان لیا جائے. تو کسی بھی وہ امتحان لیتے ہیں, لیکن حکمراں سوئے ہوئے. لیکن دیکھ لیں ہمارے ملک پاکستان کی عوام ہے, ترکی کی عوام ہے, باقی تو اتنی زیادہ عوام میں نے کوئی دیکھی نہیں نکلتے ہوئے. تو یہ جاگتے ہیں, یہ اپنے حکمران کو جھنجھوڑتے ہیں کہ آپ خدا را کوئی کم سے کم اس کے اوپر ایک بیان تو دیں, کوئی کنڈیم تو کریں, تاکہ جو ہے وہ ان کو بھی پتہ چلے کہ امت مسلمہ میں جو حکمراں ہیں وہ سب جاگ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ اکثر جو ہے وہ ہمارے دوست یار ہم بیٹھے ہوتے تو وہ بات کرتے ہیں کہ یار ہمارے ملک کو کیا پڑی ہے پاکستان کو کہ ختم نبوت پہ اور اس چیزوں پہ وہ جو ہے نا اتاولے بنتے تو مطلب وہ بے خیالی میں سی بات کر جاتے ہیں. یہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ چیزیں ہیں, ہمارا ایمان الحمدللہ تازہ ہے, اور یہ اللہ پاک عظمت ہے. ہم جب مریں گے تو ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ صرف نمازیں, روزے, زکوٰۃ, صدقات, ہمارے نبی کی جو ناموس ہے وہ بھی تو ہم پہ فرض ہے نا, تو ہم سے یہ بھی تو سوال ہوں گے. تیسرا ہی سوال ہمارے نبی کے متعلق ہوگا جب قبر میں کھڑکی کھلے گی. اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانی کرے کہ قبر کی منزل آسان فرمائے, آمین سب کے لیے آمین. تو یہ سب چیزیں ہیں, اللہ پاک جو ہے ہمیں اس پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کوئی ایسا حکمراں آ جائے کہ جس کی ہم سب جس کے پیچھے جس کے ساتھ ہم جماعت کے ساتھ ہو جائیں, اور ان کو بھی بتائیں کہ مسلمان جو ہیں جو ان کی دنیا میں پہلے شان تھی وہ انشاءاللہ واپس آ گئی ہے, اور ان قریب جو ہے وہ ہوگی آہستہ آہستہ جو ہے وہ واپس سے جو ہے یہ ہماری جو بھی ہمارے مسلمانوں کی جماعت اکٹھی ہو رہی ہے, اللہ پاک جو ہے ہمیں اس پہ سرخرو کرے گا, اور بہت جلد سرخرو کرے گا. ہم اگر نہ ہوئے تو ہمارے بچے یہ ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ. آج تاک رات بھی ہے, 29ویں شب ہے آج, اور آپ نے قبر کی یاد ہمیں دلا دی, اور قبر کے وہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں, گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یہ یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. خبر تو ہمارے لیے سب سے اچھا موقع ہوگا کہ سرکار کی زیارت ہوگی انشاءاللہ ایمان والوں کو, بے شک, اور جس نے سرکار کی ناموس پہ بات کی ہے انشاءاللہ اس کی قبر بھی اچھی ہوگی. کم سے کم ہم جو ہے اگر کچھ نہ کر سکیں احتجاج میں تو شریک ہو جائیں, یا دل میں تو کم سے کم اپنے کنڈیم کریں کہ ہمارے نبی ہیں اور ہمیں ان کی پیروی کرنی. ظاہر ہے ان کی صدقے ہمیں دین ملا, بے شک, اور آگے چلتا رہے گا. اللہ پاک ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو جو ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے, اور ہمارے نبی کی جو ہے وہ سچا پکا عاشق رسول بنایا ہے. آمین. تو یہ سب چیزیں بس اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول کرے اس بڑی رات کے صدقے. بہت زبردست گفتگو کی سجاد بھائی آپ نے, ماشاءاللہ آپ تو ہمیشہ بہت اچھی کرتے ہیں. آج بہت عمدہ گفتگو آپ نے کی, مزہ آیا مجھے. رضوان گوندل صاحب, میں چاہوں گا حضور کی بارگاہ میں کوئی خوبصورت ہدیہ نعت پیش کریں. میں آپ کو مائک دیتا ہوں. جی یہ لیں. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی
بلال بھائی نے اتنی خوبصورت طریقے سے ہم پڑھی تو ایک محفل کا ہی سما بن گیا. اس کے بعد بھائی نے بھی جتنی باتیں کی اور گفتگو رہی بڑی متاثر کن. اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے اور یقین کریں حقیقتاً آپ نے اس کا نام بزم عقیدت جو رکھا ہے وہ خوب رکھا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا کچھ نہیں شاہوں سے یہ شیدا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا. لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا. لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا. پر میں یہ کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا میں یہ کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا. اس طرح بھی بات ہو رہی تھی. شعر ہے ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ یا رسول اللہ. یا حبیب اللہ ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ کیونکہ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا. راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا. میں کچھ نہیں مانگتا شاہوں
واہ واہ رضوان بھائی کیا خوبصورت ہدیہ نعت پیش کی جزاک اللہ. رضوان بھائی کب سے پڑھ رہے ہیں نعت شریف؟ نعت شریف تقریباً بچپن سے ہی پڑھ رہا ہوں الحمدللہ. لیکن جو نعت خوانی کا سیکھنے کا مرحلہ ہے وہ تقریباً گزشتہ 10 سالوں سے الحمدللہ الحاج ذوالفقار بھائی کے بہت اچھے دوست بھی ہیں سید زبیب مسعود شاہ صاحب. جی جی زبیب مسعود صاحب کے گھر پہ ہم لوگ 2 دفعہ اسٹے کیا ہم نے. اچھا ماشاء میں اللہ. اور بھائی ساتھ تھے ہم لوگ اسلام آباد. جی ایک دفعہ زبیب بھائی میں لے کے گئے منظور القرآن صاحب کے پاس ان کے گھر پر لے کر ماشاء گئے. اللہ. پھر زبیب بھائی کے گھر پہ ہم نے اسٹے کیا الحمدللہ پوری رات. اور ان کی والدہ نے بڑی محبتیں کی, بڑے تحائف دیے, لفافے دیے گھر میں اسٹے کرنے کے. لیکن سید کی کیا بات ہے, سید واقعی میں دینے والا ہوتے, دینے والا. اخلاق میں نے اگر نعت خانوں میں سید زبیب مسعود شاہ صاحب کے بعد کسی کو دیکھا تھا تو وہ ذوالفقار بھائی تھے. واہ واہ. دیکھیں میں تو آن ایئر بات کر رہا ہوں نا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم گئے اسلام آباد تو زبیب بھائی اپنے گھر پہ میں لے کر گئے. 2 دفعہ ہم نے زبیب بھائی کے گھر پہ اسٹے کیا ماشاء اللہ. اور بڑی محبت, بہت پیار. کیا بات, اور کیا پڑھتے ہیں, کمال باتیں رہ جاتی ہیں. تو آپ نے باقاعدہ زبیب بھائی سے سیکھا؟ میں نے جی بالکل زبیب شاہ صاحب سے سیکھا اور ابھی تک سیکھنے کا مرحلہ جاری ہے ماشاءاللہ. جب بھی ملاقات ہوتی ہے, اب تو سوشل میڈیا پر ساری چیزیں اویلیبل ہو جاتی ہیں. پھر آج کل انہوں نے نعت کلاس بھی شروع کی ہے یوٹیوب پہ. جو ہمارے نئے نعت خوان ہیں ان کے لیے بھی ایک میسج ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھیں, یوٹیوب پر موجود ہوتی ہیں تو اس سے دیکھ کر بھی سیکھ سکتے ہیں آپ. دیکھیں آپ کو ہم سنتے ہیں نا تو یعنی کوئی انون بندہ بھی ہو نا, اگر اس نے زبیب بھائی کو سنا ہو وہ آپ کو سنے گا نا, اس کو یاد آ جائے گا. بڑی محبت ہے آپ کی. دیکھیں آپ کو دیکھ کے جو نا ان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھتے ہیں آپ. اچھا زبیب بھائی نا یہ مجھے بتائیں رضوان بھائی کہ یوٹیوب پہ کوئی فیمس آپ کا کلام جس میں لوگوں نے بہت آپ کو لائک کیا ہو, پسند کیا ہو؟ یوٹیوب پر اکثر میں زیادہ تر کلام جو پڑھتا ہوں پہچان ہی کچھ ایسی شاہ صاحب کے حوالے سے بن گئی ہے کہ جہاں بھی جاتا ہوں نا تو وہ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب کا کوئی کلام سنائیں. اب اگر کچھ اپنا پڑھنے کی کوشش کریں تو 1 پڑھ لیں 2 پڑھ لیں, پھر وہ کان میں یا پرچی آ جاتی ہے کہ بھائی شاہ صاحب کا وہ کلام پڑھیں تو شاہ صاحب کا وہ کلام پڑھیں. یوٹیوب پر میں نے کیے کچھ اپنے 1-2 کلام کیے ہیں. ربیع النور کے حوالے سے ایک کلام کیا ہے تو اس کی کمپوزیشن بھی. اچھا مجھے بتائیں کوئی ایسا کلام جو شاہ صاحب نے کہا ہو کہ بیٹا یہ تو بڑا زبردست پڑھتا ہے. اچھا مجھے شاہ صاحب نے ایک کلام یہ کہا تھا اور کہا تھا کہ رضوان, میں نے شاہ صاحب سے جب پوچھا کہ شاہ جی کوئی کلام بتائیں آپ کو سنانے کے لیے, کہتے ہیں جس نے یہ کلام پڑھ لیا سمجھیں وہ نعت خوان ہے. واہ واہ. تو وہ کلام ہے یوں منور ہے یہ دل غار ہیرا ہو جیسے, واہ واہ. اس کے اندر کوئی مہتاب رہا ہو. میں ایک شعر بالکل سناتا ہوں. اس کے اندر کوئی, اس کے اندر کوئی مہتاب رہا ہو جیسے یوں منور ہے یہ دل گنبد سبز ہے یوں تازہ بتازہ ہر
بتازا ہر آن. گنبد سبز ہے یوں تازہ بتازہ ہر آن. ذہن میں کوئی نیا پھول کھلا ہو جیسے اس کے اندر کوئی مہتاب رہا ہو جیسے یوں منور ہے یہ دل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ رضوان گمن صاحب، میرا دل چاہ رہا ہے میں کھڑے ہو کے نا آپ کو سلام پیش کروں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک میں جس مقام پہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں نا، اللہ پاک آپ کو اس مقام پہ پہنچائے، آپ کو بہت عزتیں دیں، بہت عزتوں سے آپ حضور کی ثنا و توصیف کریں. ماشاءاللہ بہت دل خوش کیا، اور آپ کے استاد کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سجاد بھائی مجھے یہ بتائیں، آپ جو سوشل کام جو کرتے ہیں ماشاءاللہ کیسا سکون ملتا ہے یہ کام کر کے؟ شہزاد بھائی سکون کی تو بات ہی نہ کریں. اب میرا رب جانتا ہے رمضان کی آج تاک رات ہے جی. رات کو جب سوتے ہیں نا تو جو سکون ہوتا ہے نا وہ کسی اور نیند میں نہیں ہوتا جب آپ کسی کے لیے کام کر کے جاتے ہیں. تو میں تو یہ چیزوں میں آزمایا ہوا ہوں. میری کمیونٹی کے جو ہماری جو ممبر ہیں کیبنٹ ممبر وہ سب جانتے ہیں. نہ صرف میں ظاہر ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہی چلتے ہیں تو سب کو ثواب ماشاءاللہ برابر کا ہی ملتا ہے. تو آپ کے پروگرام کے توسط سے یہی جو ویورز ہیں ان کو بھی یہی کہتا چلوں کہ جو آپ کسی غریب کے لیے کام کرتے ہیں اس کے اندر جو اللہ آپ کو سکون دیتا نا وہ کسی اور کام میں نہیں آپ کا نہیں ہوتا. کیونکہ دیکھیں وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کی آپ بیسک نیڈ پوری کرتے ہیں. کچھ نہ کرنے کے مقابلے میں تھوڑا بہت بھی اگر آپ کرتے ہیں نا تو ان کی ایک آس ہوتی ہے، ایک ڈھارس ہوتی ہے. تو وہ ہم تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا ہے، جو منتخب کیا ہمیں دینے والا رکھا، ہمیں ہاتھ پھیلانے والا نہیں رکھا. تو یہ اللہ پاک کے جو ہے نا احسان ہے ہمارے پر، اور ہر حال میں ہمیں جو ہے یہ ماننے چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے. تو لوگوں سے یہ التماس کروں گا ضرور کہ وہ جو ہے وہ بیواؤں کی، یتیم بچوں کی، جو بھی ایسے دنیا کے اندر لوگ ہیں ان کی جو ہے اپنے سراؤنڈنگ میں آپ دیکھیں ان کی ہیلپ کریں. نہ صرف ہمارے یہاں مسلمان، ہندو بھی کافی پائے جاتے ہیں. سب کی انسانیت کو دیکھیں آپ، دیکھیں انسانیت جو ہے نا وہ سب سے پہلے آتی ہے. تو یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میرا جو ہے وہ ایک ریکویسٹ ہے، ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ لوگ جو ہے اپنے لوگوں کی ہیلپ کریں. دیکھیں ہم دنیا بھر کو بھاڑتے رہتے لیکن ہمارے بھائیوں کی ہم نہیں پوچھتے. سگے بھائی، سگے ہمارے رشتہ دار، ماموں، ہمارے چاچا، ہمارے XYZ جو قریبی خاندان ہوتے، کیوں ایک معمولی سی تلخ کلامی پہ، معمولی سی جو ہے ہوا میں اڑتا ہوا تیر ہوتا ہے نا، وہ سمجھے پکڑ کے کسی نے آپ کے دل میں مار دیا، کسی نے بھی کوئی آپ کو بات پہنچائی، اول وہ بات آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتی، آپ نے ان کی بات سنی، انہوں نے اس کی بات سنی. لیکن شہزاد سعیدی نے میرے بارے میں یہ غلط بولا ہے. میرا کام ہے شہزاد سعیدی کے پاس جا کے مجھے اس بات کی کلیئر کرنا. آپ یقین کریں ہم نے ہماری کمیونٹی میں الحمدللہ ابھی تک 400 کے مسئلے حل کیے ہیں. تو اس کے اندر ہمارے پاس ایسے مسائل بہت ہیں. سالوں سال سے لوگوں کی آپس میں گفتگی نہیں تھی، اسی سی بات پہ طلاقیں ہو گئی اس معمولی باتوں پہ. تو اب تو میں ہمارے ٹمبر مرچنٹ گروپ کا جو ہے اپنی جنرل سیکرٹری بھی ہوں. تو وہاں پر بھی ہم کافی یہ چیز ہم دیکھتے ہیں. تو یہ سیکھنے کی چیز ہمیں ملتی ہے کہ یار آپس میں ہم رشتہ دار ہیں، آپس میں ہم لڑتے ہیں معمولی تلخ کلامی پہ. بھائی انہوں نے طلاق دے دی ان کی بہن کو، انہوں نے کیوں، وہ اس کی رشتہ دار تھی، وہ ان کی یہ تھی. تو ہم جو ہے مسلمان ہیں، ہمیں بدگمانی پہ نہیں جانا چاہیے. اگر ہمارا کسی کے ساتھ بھی اسپیشلی آپ کی گھر کے اندر بھی کوئی مسائل ہے تو آپ اس پہ بیٹھیں اور آپ اس مسئلے کا حل کریں. نہ کہ ہم کسی باہر والے آدمی سے ڈسکشن کریں. باہر والا جو آدمی ہے وہ ہمیشہ تیل پہ، آگ پہ جو تیل جلدی کا جو ہے نا وہ کام کرے گا. تو ہر آدمی جو ہے نا یہ اپنے پلے ایک بات باندھ لے کہ کوئی بھی ایسے معاملات ہے تو اس کو وہ طے کرے، نہ کہ جو ہے نا اس کو بات کو پتنگڑ بنائے اور اپنے دل میں جو ہے نا بغض اور کینہ رکھے. اس سے روزی بھی جو ہے نا ہماری تنگ ہوتی ہے. جی بالکل، یہ بہت اچھا میسج دیا آپ نے سجاد بھائی، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ. اور میں اپنی MCR والے سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمیں 2 منٹ دیجیے گا، کیونکہ شہریار اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی نعت سے ہم الوداع لیں گے، ان کے 2 شعر، اس کے بعد ہم ٹرانسمیشن سے اجازت چاہیں گے. اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں، آپ کچھ الوداع سماعت کریں آپ ہمارے بہت اچھے دوست شہریار اسلم صاحب سے، اور اسی کے ساتھ بزم عقیدت سے شہزاد سعیدی کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. درد فرقت
ماہ رمضان کی الوداع ہے، ہر طرف رنج و غم کی فضا ہے، ماہ رمضان کی الوداع ہے، تیرے آنے کی ایسی خوشی تھی، گویا گھر گھر میں شادی رچی تھی، تیرے جانے سے دل ہل گیا ہے، ماہ رمضان کی